یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جملہ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، آپ کے لیے اور میرے لیے زندگی میں یہ جملہ بڑا کام آئے گا اگر آپ اسے یاد رکھیں گے تو، اگر یاد نہیں رکھیں گے تو پھر کام بھی نہیں آئے گا۔ کیا کہ کسی خطبے میں مولوی صاحب کوسی کی ایک بات بولے تھے، ایسا بول کر آپ رہ جائیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان اللہ، زینا لہؤلاء القوم حب اصنامہم۔ اس آیت کا معنی یہ ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے بتوں کی محبت، ان کے معبودوں کی محبت ہم نے ان کے ذہن میں ڈال دی ہے، ان کے دل میں ہم نے ڈالی ہے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ بول رہا ہے زینا لہؤلاء حب اصنامہم، کہ ان کے سینوں کے اندر ان کے بتوں کی محبت، صرف محبت ہم نے نہیں ڈالی ہے، والمحاماۃ لہا والانتصار، بتوں کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، بتوں کے لیے مرنے کا جذبہ، اس کے لیے بدلہ لینے کا جذبہ، اس کے لیے انتقام لینے کا جذبہ، ابن کثیر کہتے ہیں یہ ہم نے ڈالا ہے۔ اللہ ایسا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تفسیر ابن کثیر کی ہے، معنی بتا رہے ہیں اس آیت کریمہ کا۔ آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے آپ کو، اور ذہن میں لا سکتے ہیں، اگر اللہ نے خود یہ ڈالا ہے ان کے ذہنوں میں، ان کی کیا غلطی ہے؟ اگر اللہ نے خود ان کے لیے یہ معبودان باطلہ کو، اس طریقے کو، یہ تہواروں کو، اس عید کو، یہ پتہ نہیں کیا چیزیں ہمارے سامنے، اگر اللہ نے خود ان کے لیے مزین کر دیا ہے تو پھر اس کا کیا جواب ہے؟ علماء کرام نے جواب دیا ہے، اور جواب بہت بڑا ہے۔ وہ یہ ہے ہدایت اللہ کے پاس بہت قیمتی ہے۔ سنو، اللہ کے لیے ہدایت اللہ کے پاس بہت قیمتی ہے، سب کو ملتی نہیں ہے، سب کو نہیں ملتی، اتنی قیمتی ہے کہ ہر نماز میں ہم پر واجب ہے، اگر وہ جنازے کی بھی نماز کیوں نہ ہو، ہم پر واجب ہے ایک دعا مانگنا، اہدنس صراط المستقیم، اللہ ہدایت دے، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ ہماری کوئی نماز، حتیٰ کہ جنازے کی بھی نماز اس کے بغیر ہماری نہیں ہے، یہ اتنی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے ایک دعا مانگتے تھے، آپ میں کہ ہر آدمی کو دعا معلوم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی مانگنے کی، آپ کو بھی مانگنے کی، اس پہ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے، آپ کو بھی انشاءاللہ ضرورت ہوگی۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اللہم یا مقلب القلوب، اے ذہنوں کو پھیرنے والے، اے دماغوں کو بدلنے والے، مائنڈ کو چینج کرنے والے، دلوں کو پھیرنے والے۔ کیا جملہ ہے، یا مقلب القلوب۔ ہم نہیں بدل سکتے کسی کے دل کو، کسی کے ذہن کو ہم پھیر نہیں سکتے۔ اس جملے میں کتنا اچھا معنی ہے، اے اللہ جو ذہنوں کے پھیرنے والے، دلوں کے پھیرنے والے، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض روایتوں میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو پوچھا، کثیراً ما تدعو بہذا الدعاء، بہت زیادہ مانگتے ہیں آپ یہ دعا، اتنا زیادہ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے جو جواب دیا، شاید اس مسجد میں کوئی بچہ ہوگا، بڑا تو بڑا، کوئی بچہ ہوگا جسے نبی کا جواب یاد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا انسان کے جو دل ہوتے ہیں نا، رحمان کی انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، کبھی بھی بدل سکتے ہیں، کبھی بھی الٹ سکتے ہیں، کوئی یہ چیلنج نہیں کر سکتا، یہ ہدایت ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی بھی مانگتے تھے، ہمیں بھی ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ میں جاؤں گا تو یہی ہدایت پر ایک لمبی تقریر ہو جائے گی، قرآن کی ایک آیت بول کر یہ جواب دے کر میں بات آگے لے کر جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ آیت ہمیشہ یاد رکھیے گا، سورہ شورا کی آیت، میں نے آیت نوٹ کی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ہو سکے تو یہ آیت لکھ کے رکھو کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول یہ ہے، اللہ کچھ لوگوں کو خود چنتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ انٹرویو ہو کر آپ سلیکٹ ہوتے نا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو خود اللہ سلیکٹ کرتا، چن لیتا ہے، اور اس میں علماء کہتے ہیں وہ انبیاء ہیں۔ کون ہیں وہ؟ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، ہو سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یہ بڑا جملہ ہے۔ اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف تڑپ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جس کے سینے میں ہدایت کی دعا نہیں، جو ہدایت کے لیے تڑپتا نہیں، جس کے سینے میں جستجو نہیں ہے، سیدھا راستہ پانے کی اس کے اندر ذرا بھی صلاحیت نہیں ہے، وہ کبھی دعائیں نہیں مانگتا، اسے ہدایت بھی نہیں ملتی۔ ہدایت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے
یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, آنے کے باوجود, معلوم ہونے کے باوجود اسی طریقے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کا یہ ان کے لیے عذاب ہے. اللہ نے اسی طریقے کو ان کے لیے محبوب بنا دیا. ٹھیک ہے بتوں میں پڑے ہوئے ہو, وہیں پڑے رہو. ٹھیک ہے اصنام پرستی میں پڑے ہوئے ہو, وہیں پڑے رہو. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے اللہ نے اچھا بنا کر رکھ دیا. محترم دوستوں, قرآن کی آیت, اللہ کے رسول کی ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم, علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر, یہ تینوں چیزوں کی روشنی میں ایک بات مجھے اور آپ کو آج کے جمعہ میں معلوم ہوئی. وہ بات یہ ہے, اس دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں, ہر قوم کو اپنے مذہب سے پیار ہے. اس دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں, قرآن کی آیت 108 نمبر کی آیت, سورۃ الانعام کی آیت, پارہ نمبر 7 کی آیت, اس آیت کی روشنی میں اس دنیا میں جتنی قومیں ہیں, ہر قوم کو اپنے مذہب سے, اپنے کلچر سے, اپنی تہذیب سے, اپنے دین سے ہر قوم کو محبت ہے. اس سے پہلے کئی بار میں نے اس پر خطاب بھی کیا ہے, اور مثال دے کر میں بات آگے لے کر جانا چاہتا ہوں. اپنے آپ کو ذرا جھانک کر دیکھ لیجیے, اور درخواست کر سکتا ہوں, بس زیادہ ڈانٹ بھی نہیں سکتا, ذرا غور سے سنیے انشاءاللہ. عیسائی قوم ہے, آج دیکھ کر مجھے تعجب ہوتا ہے, اتنی محبت ہے اپنے کلچر سے ان کو. اگر ہماری اسکولوں میں پڑھنا ہے, ہمارے طریقے سے پڑھو, ہمارے کلچر کو فالو کرو. جی ہاں, ہماری کیسی کیسی بچیاں, اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے, بالغ بچیاں اسکرٹ پہن کر جاتی ہیں اور پڑھ کر آتی ہیں. اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر ماں باپ وہاں گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر, بچی کو وہاں تک برقع ہے, گیٹ تک برقع, اس کے بعد برقع نہیں ہے. ایسے سینکڑوں اسکول ہیں, ان کا یہ کہنا ہے اگر ہماری تعلیم چاہیے تو ہمارا کلچر بھی چاہیے. جی کسی نے کہا تھا ویسٹرن ایجوکیشن برنگس ویسٹرن کلچر. جی ویسٹرن ایجوکیشن اکثر ویسٹرن کلچر بھی لے کر آ جاتا ہے. اللہ ہمارے بچوں کو ویسٹرن ایجوکیشن عطا فرمائے, مگر کلچر اسلامی عطا فرمائے. میں بڑا جملہ بول رہا ہوں, جی غور کرو, سونا نہیں. ضرورت ہے ہمیں اس علم کی, ہمیں اس علم کی ضرورت ہے. اللہ وہ علم عطا فرمائے, مگر ان کی تہذیب سے اللہ ہمیں بچائے. جی یہودیوں کے بارے میں آتا ہے, سبتی مناتے ہیں. کیا مناتے ہیں؟ آپ کو وہ نام بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. ہفتے کے دن کو عربی زبان میں یوم السبت کہتے ہیں. ان کے پاس ہفتے کا دن بہت بڑا ہے, اس لیے وہ کہیں بھی رہیں, بروز ہفتہ وہ اپنے گھر میں آ جائیں گے, سارے گھر والوں کو لے کر تورات پڑھیں گے, ویلنگ بال کے سامنے جا کر کھڑے ہو کر وہاں عبادتیں کریں گے. وہ سبتی مناتے ہیں اور بڑی اہمیت سے مناتے ہیں. سکھوں کے بارے میں کیا بولوں میں, ہمارے معمولی بچے, کیوں بھی آپ, معافی کے ساتھ بول رہا ہوں, داڑھی کیوں نہیں چھوڑتے ہو؟ نہیں, روزی روٹی کا مسئلہ ہے. کیا بولتا ہے؟ روزی روٹی کا مسئلہ ہے. پرائم منسٹر بھی بنتا ہے پیٹھا پہن کے اور داڑھی رکھ کر. سکھ اپنی تہذیب پر کتنا جمع ہوا ہے. سمجھ گئے نا میں کیا بول رہا ہوں؟ 10 سال ایک آدمی پرائم منسٹر رہتا ہے اور بہت اچھا رہا, سبحان اللہ, بہت اچھا بھی رہا, مگر اپنے کلچر کے ساتھ. ان کے گرو نے کہہ دیا سر پہ ہمیشہ امامہ باندھنا, ان کے گرو نے کہا ہاتھ میں ہمیشہ کڑا پہننا, ان کے گرو نے کہا ہمیشہ چھوٹا سا چھرا رکھنا. جتنے چیزیں ان کے گرو نے کہی ہیں, اگر وہ معمولی آفیسر نہیں, پرائم منسٹر بھی بنتا ہے, کلچر پر باقی ہے. قانون تمہارے میرے لیے ہیلمٹ کا بنے گا, ان کے لیے ہیلمٹ بھی نہیں ہے. جی سب سر ہلا رہے ہیں, آپ صحیح بول رہے ہیں مولوی صاحب. غیر مسلم بھائی ہمارے, آج کل تو ماؤس کا پتا پتہ نہیں, کسی زمانے میں برتن نہیں ہوتے تھے ہوں گے, ماؤس کے پتے میں کھانا. آج ہمارا مسلمان بولتا بڑا ہائیجینک بھائی. جہاں ہائیجینک ہے وہاں ان کی تہذیب ہے, ماتھے پہ تلک لگانا ان کی تہذیب ہے, اور وہ اپنی دنیا کو اپنی تہذیب پر کھینچ رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے نوجوان ساتھیوں سے, کیا ہمارے نبی نے, اللہ اکبر, صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں کوئی کلچر دیا ہے؟ کیا ہمارے نبی نے ہمیں کوئی طریقہ دیا ہے؟ ہمارے نبی نے ہمیں کوئی تہذیب دی ہے؟ یا پھر نماز چھوٹی موٹی عبادتیں کر کر جیسے چاہے جی لو؟ جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا, بڑا اچھا کہا تھا ایک جملہ ڈاکٹر اقبال کا, وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. کیا جملہ ہے, وہ بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا میں جانتا ہوں. وضع میں تم ہو نصارہ, تمہارے کپڑے, تمہارا رہن سہن دیکھو. وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود, اور تمہارے گھروں کے اندر آج بھی ہندوؤں کی رسم و رواج ہیں, تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اللہ اکبر, بڑا اچھا لگتا ہے ان کا جملہ. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, سب کچھ ہو, بتاؤ تم مسلمان بھی ہو, سارے طبقے ہیں تمہارے اندر, اسلام ہے تمہارے اندر. بڑا اچھا جملہ ہے ان کا. اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے, ہر چیز دی ہے. میں نے وہ حدیث نوٹ کی, اللہ کے رسول کا ایک جملہ نوٹ کیا,
اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، میں نے وہ حدیث نوٹ کی ہے، دونوں بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ما بقی شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار، کوئی چیز میں نے نہیں چھوڑی ہے، اللہ اکبر، ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے، میں نے بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان نوجوانوں، تم سے میری گزارش ہے، میرے نبی کے اس جملے پہ غور کرنا، میرے نبی کے اس جملے پہ غور کرنا۔ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے، ہر وہ چیز جو تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے، میں نے بول دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سنو، تمہیں خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک صحرا ہے، صحرا سمجھتے ہیں نا، ڈیزرٹ، ریگستان ہے، پیشاب آ گیا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ آداب بتائے ہیں، پیشاب کے لیے نظروں سے دور جانا اچھا ہے، ذرا پوشیدہ ہونا، چھپنا بہتر ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دیکھے کہیں کوئی درخت نہیں ہے، چاروں طرف ریت ہی ریت ہے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے ریت کو بلند کیا، ذرا اوپر کیا، اور ان کے ہاتھ میں ڈھال تھی، سمجھتے ہیں نا ڈھال، شیلڈ، انگریزی زبان والے شیلڈ بولتے ہیں نا، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں شیلڈ، ڈھال ہوتی ہے، اس ڈھال کو مٹی کے اوپر رکھے، اس کے پیچھے گئے اور وہاں جا کر استنجا کیے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے حدیث میں پڑھتا ہوں، انہو قیل لہو، ان سے تانا مار کر یہودیوں نے سوال کیا، هل علمکم نبیکم کل شیء، کیا تمہارے نبی تمہیں ہر چیز بتاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب کرنا بھی تمہیں نہیں آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ پیشاب کے آداب بھی تمہارے نبی بتاتے ہیں۔ جملہ حدیث کا سن لیجئے، قد علمکم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء حتی الخرا، یہ جملہ لے کر جو نوجوانوں یہاں سے، خرا بولتے پیشاب کے آداب، استنجا کے آداب، عربی زبان میں ایک جملہ ہے نا حدیث کا، خرا، اس کا اردو معنی کیا ہوتا ہے؟ پیشاب اور استنجا کیا، یہ بھی تمہارے نبی سکھاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سلمان فارسی کا قال اجل، کیوں نہیں، ضرور، ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے، لہانا ان نستقبل القبلہ، کبھی بھی پیشاب کرتے وقت یا پھر اس کے آگے کی جو چیز ہے وہ کرتے وقت ہم قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتے، قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتے، ان نستقبل، یہ آداب ہیں پیشاب کے۔ اور ماشاءاللہ اس جگہ پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور تعریف بھی کرتا ہوں، ہمارے مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، ماشاءاللہ اگر وہ اپنا گھر بنا رہا ہے، گھر کے اندر ٹوائلٹ کبھی بھی وہ قبلے کی طرف نہیں رکھتا ہے۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اس میں عمل ہے، میں نے دیکھا ہے، کیسا بھی گیا گزرا ہو، کتنی بھی جگہ چھوٹی پڑ جائے، کئی بار ایسا ہوتا ہے، اگر اپوزٹ سائڈ میں رکھا جائے تو ٹوائلٹ بڑا اچھا بیٹھے گا، مگر اس لیے کہ نبی نے منع کیا ہے کہ آپ پیشاب کرتے وقت یا پائخانہ کرتے وقت، ٹوائلٹ کرتے وقت آپ نہ منہ کر سکتے ہیں نہ پیٹ کر سکتے ہیں۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں کا اس پر عمل ہے، اللہ اس عمل کو قبول فرمائے۔ دوسرا میرے نبی نے کہا ان نستنجی بالیمین، سیدھے ہاتھ سے نہیں کر سکتے، آپ سیدھا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے استنجا کے وقت میں۔ یہ دوسرا ادب میرے نبی نے بیان فرمایا۔ تیسرا ادب ان نستنجی باقل من 3 احجار، ایک ایسی جگہ پہ آپ چلے گئے ہیں، آپ کو استنجا کرنا ہے، سبحان اللہ، اور پانی نہیں ہے، نبی نے کہا کم سے کم 3 پتھر چاہیے۔ کتنے؟ کم سے کم 3 پتھر، باقل من 3 احجار۔ چوتھا، یہ ایک حدیث میں 4 آداب، چوتھا ادب نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم ان نستنجی برجیع وعظم، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، گوبر اگر پڑا ہوا ہے یا ہڈی اگر پڑی ہوئی ہے آپ اس سے استنجا نہیں کر سکتے، رواہ الامام مسلم۔ میری حدیث تو صرف پہلی والی ہے، اللہ کے نبی نے ہر چیز بتایا ہے، مگر حدیث ہے اس لیے میں نے مکمل پڑھ دیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔